السلام علیکم ناظرین، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ یہ دردناک مناظر ترکی اور شام کے ہیں، جہاں آج صبح آنے والے 7.8 شدت زلزلے نے کوہرام برپا کر دیا اور تقریباً 84 سال بعد آنے والے اس تکلیف دہ سانحے کے بعد اب تک دونوں ممالک میں مجموعی ہلاکتیں 2300 یعنی 2300 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق متاثرہ علاقوں میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، اور زلزلے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق شام میں 800 سے زیادہ جبکہ ترکی میں 1500 افراد تقریباً جاں بحق ہو چکے ہیں۔ حکام نے زلزلے سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے مطابق 1939 کے بعد ملک میں آنے والی یہ سب سے بڑی تباہی ہے، آفت ہے، جس میں تقریباً 2800 گھر ابھی تک منہدم ہو چکے ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:17 پر آیا، یعنی سب سو رہے تھے، اور اس کی گہرائی تقریباً 18 کلومیٹر تھی، جس کے 15 منٹ کے بعد تقریباً 6.7 شدت کا آفٹر شاک بھی آیا۔ ٹرک ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر میں ریسکیو اہلکاروں کو عمارتوں کے ملبے کو کھودتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ زلزلہ اس وقت آیا جب زیادہ تر لوگ، جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ گھروں میں سو رہے تھے، جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ آیا۔ اے ایف پی کے مطابق اس زلزلے کے جھٹکے نہ صرف ترکی بلکہ لبنان، شام اور قبرص میں بھی محسوس کیے گئے۔ ترکی کا شمار دنیا کے ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ 1999 میں بھی ترکی میں 7.4 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں 17,000 اموات ہوئی تھی۔ پھر جنوری 2020 میں ایلاس میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ اسی سال اکتوبر میں ایک دفعہ پھر 7 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں 114 اموات ہوئیں۔ اس سانحے سے متعلق وزیراعظم شہباز شریف نے پہلے تو ترک صدر رجب طیب اردوان کو کال کر کے افسوس کا اظہار کیا، لیکن اب خبر یہ ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ہمراہ ترکی جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی وہ پہنچیں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، متاثرہ جگہوں کا وہ دورہ کریں گے، اور اس کے علاوہ شاید انقرہ میں ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس وقت ترکی میں کیا صورتحال ہے؟ ہمیں لائیو جوائن کیا ہے جناب عامر رانا صاحب نے، کسی تاج نہیں ہے، معروف مصنف ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ اس وقت وہ خود انطالیہ ترکی میں موجود ہیں، جبکہ ترکی کے سینئر صحافی مہمت نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ مہمت ازترک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ تو انقرہ میں ہیں، کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے، کتنا بڑا یہ حادثہ تھا، اور ترکی میں اس وقت کیا فیلنگز، کیا لوگوں کے احساسات کیا ہیں؟ بہت بڑی مہربانی، شکریہ عادل صاحب۔ آپ بھی بتایا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اور یہ ترکی کی ہم جمہوریہ ترکی ترکش ریپبلک کے تاریخ میں دوسرا جتنا بڑا ایک زلزلہ ہے۔ وہ پہلی والا 1939 میں ارزنجان نام ایک شہر ہے ہمارا، اس میں ہوا تھا، اور اس میں 30,000 سے زائد لوگ جان بحق ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا زلزلہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایک وسیع علاقہ پر اس کے اثرات ہوا ہے۔ اکیلا ترکی میں نہیں، شام کے جو شمالی علاقہ ہے اس میں بھی اثر انداز ہوا، اور ادھر بھی بہت زیادہ لوگ جان بحق ہوا ہے۔ تو ابھی سارا ترکش نیشن کی طرح یہ ہم تو ایک تجربہ کیا تھا استنبول میں 1999 میں، ایک بڑا زلزلہ آیا تھا، اس میں تقریباً 50,000 سے زائد لوگ جان بحق ہوا تھا۔ ہمیں تجربہ ہے، اور اس کی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں ہمارا تجربہ ہے، اور ہمارا این جی او کا بھی اسی تجربہ ہے۔ تو سارا ہمارا وہ فوکس ابھی ترکی کی جنوب شرق 10 پروونسز ہے اس میں ہے، اور ادھر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لیکن ٹائم گزرنے کے بعد یہ جان بحق ہونے والوں کو اور وہ زخمی ہونے والوں کو بھی نمبر
زیادہ ہو رہی لیکن دوسرا طرف سارا ترکی قوم ادھر کو مدد کرنے کے لیے ابھی تیار ہو چکا ہے. فوکس ان کے لیے تیار ہے. اچھا محمد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمیں انطالیہ سے عامر صاحب نے بھی جوائن کیا. عامر رانا صاحب آپ ترکی میں موجود ہیں اس وقت. بڑی ہیڈ لائن دنیا کی یہی ہے, تقریباً 2300 سے زیادہ اموات ترکی اور باقی جو ممالک میں زلزلہ آیا وہاں پہ, ترکی میں تو 1500 سے تعداد زیادہ ہو چکی ہے. آپ نے کیا دیکھا, کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت وہاں پہ؟ دیکھیے جیسے میڈیا کے اندر چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بہت صبح سویرے آیا اور تقریباً کوئی 4:30 بجے کے قریب پہلا جو ہے وہ جھٹکا محسوس ہوا اور وہ تقریباً 1 منٹ جاری رہا. ظاہر ہے یہ وہ وقت ہے جس وقت لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے اور اسی میں سب سے زیادہ نقصان کے اطلاعات ہیں. تقریباً کوئی 45 جو عمارتیں ہیں وہ ان کے گرنے کی اطلاعات ہیں. ابھی تو جتنے بھی صدرن ڈسٹرکٹس ہیں, پروونسز ہیں سیرین بارڈر کے پاس ادھر, لیکن اس کا خوف ابھی تک پورے ترکی میں ہے, خاص طور کے اوپر انقرہ میں اور انطالیہ اور کونیا کے اندر, کیونکہ یہ بہت قریبی ریجنز ہیں اور بہت سارے سوشل میڈیا جو ہے اس میں بہت ہی پینک بھی پھیلا رہے ہیں اور محتاط رہنے کی بھی اپیلز کر رہے ہیں. جی. تو اس وقت ایک سوگوار سی کیفیت ہے پورے ترکی میں. اور جب دوپہر میں جب ایک دوبارہ سے بڑا زلزلہ تقریباً 4.7.4 اسکیل کا آیا تو اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ خوف زیادہ پھیلا ہے اور ہر طرف مالز ہوں یا ریسٹورنٹس ہوں تو وہاں پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ساحل سمندر ہے اس کی طرف لوگ جانے سے کترا رہے ہیں اور کیونکہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ شاید سونامی کا خطرہ ہے. اگرچہ آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کی تردید کی جا رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ایک اسکیل ہے یہاں پہ خوف و ہراس کا ترکی میں. بالکل 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 اٹس ڈیوسٹیٹنگ. محمد صاحب کافی ممالک نے ٹیمیں بھیجنے کا بھی اعلان کیا ہے. خود یہاں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, وزیر خارجہ بلاول صاحب, وہ بھی شاید 1-2 دنوں میں خود استنبول ترکی پہنچنے والے ہیں اور یکجہتی کے اظہار کے لیے. لیکن اوور آل مورال کیسا ہے وہاں پر؟ لوگ اوبویسلی خوف میں تو ہوں گے کہ دوبارہ سے شوق نہ آ جائے, آفٹر شوق نہ آ جائے. لوگ سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں اس وقت بھی. یہ اس کی زلزلے کی شوق تو ہے لیکن میں جیسا بتایا استنبول کی بات الازو میں ہوا, دزجے میں ہوا, مختلف علاقہ میں زلزلہ ہوتا رہتا ہے تو ترکی قوم اس کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن اس کی فرق یہ ہوا کہ ایک بہت واسع علاقہ میں اس کے اثرات ہوا. تقریباً 10 پروونسز میں وہ بیلڈنگ گر گیا اور اس کے اثرات ہے اور میبل کے نیچے لوگ ہیں. اسی وجہ سے آج تو تھوڑا سا ہمارے لیے سنگین تھا لیکن ہمارا امید یہ ہے کل اور پرسوں انشاءاللہ حالات اچھا ہوگا. لیکن آفٹر شوکس کی توقعات بھی زیادہ ہے اور اسی لیے لوگوں کی تیاری بھی ہوتا. اور اس کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ کلائمٹ کنڈیشنز جو ہے وہ بھی اچھا نہیں. مثلا انقرہ میں ابھی بہت سردی ہے, -4-5 ہے اور اسی علاقہ میں بھی اسی طرح ہے. تو ابھی اسی علاقوں میں ٹائم کے ساتھ ایک ریس ہے کیونکہ اگر وہ زلزلے کے سبب سے اگر جان بحق نہیں ہوا لیکن سردی کی وجہ سے جان بحق ہو سکتا ہے. تو اسی لیے حکومت کی سارا جو سرچ اینڈ ریسکیو اسٹیشنز ہے وہ ادھر کام میں لگا ہوا ہے اور دوسرا طرف ہمارا جو این جی اوز ہے ریسکیو کے لیے وہ بھی ادھر گیا اور ہم جو سٹیزنز ہے وہ بھی ادھر جاتا. انشاءاللہ
کل کی بات ہمارا مورال اور بہتر ہو جائے گا. چلیں ہماری دعائیں بھی پورے پاکستان کی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. عامر رانا صاحب آخری سوال آپ سے کہ جو مرکز رہا وہ انطالیہ سے کتنا دور ہے جہاں آپ موجود ہیں؟ کیا وہ جگہ محفوظ تھی؟ لیکن جھٹکے تو پوری ترکی میں محسوس کیے گئے. جی بالکل، ادھر اس کی شدت قدرے کم تھی، لیکن یہاں پہ جو زیادہ لوگ خوف زدہ ہیں وہ سونامی کے خطرے سے ہیں کہ اگر اسی اسکیل کی سے بڑا کوئی اگر جھٹکے محسوس ہوتے ہیں تو شاید اس سے، اور یہ تو سونامی کی جو وارننگز جو ہیں وہ تو دیگر ممالک میں بھی، لیبنان سے لے کے اٹلی تک جو ہے وہاں تک اس کے الرٹس رہے ہیں دوپہر تک، اور ابھی بھی الرٹ کے اوپر ہیں. تو یہ تو جو اضلاع غازی انترب کے ادانا، دیار بکر، یہ وہ علاقے ہیں جو سیرین بارڈر کے قریب ہیں، اور استنبول سے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بلیک سی کے قریب ہے، کافی دور واقع ہے، لیکن یہ خاصے گنجان بعد علاقے ہیں یہاں پہ، تو جس کی وجہ سے زیادہ ان کے اندر شدت ہے اور نقصان زیادہ ہوا ہے. اور جو میڈیا بار بار جو یہاں پہ رپورٹ کر رہا ہے وہ شاید وہ جو جن عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے وہ خاصی پرانی عمارتیں بھی تھیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو زیادہ، اور پرانی عمارتوں سے پھر یہ کہ بہت سے جو تاریخی عمارات ہیں ان کو بھی خاصا نقصان یہاں پہ پہنچا ہے. انطالیہ سے رانا صاحب، انقرہ سے مہمت سرخ صاحب، بہت بہت شکریہ، اور ہماری دعائیں جو ہیں، نیک خواہشات وہ ترکی کے عوام کے ساتھ ہیں. وقت ہوئے چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کا، جس کے بعد کچھ سیاسی بات چیت کریں گے. زلفی بخاری صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کس جیل میں جا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پشاور سانحے کے بعد ملک کی سیاست میں جس اتفاق اور اتحاد کی امید تھی وہ بدقسمتی سے ابھی بھی ناپید ہمیں دکھ رہی ہے. حکومت کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کے بلاوے کو تحریک انصاف نے خاطر میں نہ لاتے ہوئے حکومت کی اس کوشش کو غیر سنجیدہ قرار دیا ہے. تاہم ابھی بھی معاملات میں لچک دکھائی جانے کی امید لگائی جا رہی ہے. حکومت نے بھی کل ہونے والی اے پی سی کو جمعرات تک ملتوی کر دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی حکومت سے سنجیدہ بلاوے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. سابق سپیکر اسد کیسر کے بقول ایاز صادق کا صرف فون پر بلاوا دینا سنجیدہ کوشش نہیں، جبکہ فواد چودھری بھی وزیر اعظم کی جانب سے بذریعہ ٹیلی ویژن بلاوے کو منظور کرنے کو تیار نہیں دکھ رہے. ایک طرف آل پارٹیز کانفرنس کے معاملے پر ڈیڈ لاک دکھائی دے رہا ہے، دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کی کال نے معاملات کو مزید انتشار تک پہنچانے کا اندیا دیا ہے. آج بھی اپنے خطاب میں عمران خان نے پھر یہ باور کرایا کہ اگر الیکشن میں 90 روز سے زیادہ کی تاخیر کی گئی تو وہ جیل بھرو تحریک کی دے دیں گے. 26 سال کی سٹرگل میں کبھی بھی ہم نے انتشار کی پالیٹکس نہیں کی، لہٰذا یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے اس سے ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایک حقیقی آزادی بھی دے گا، اور حقیقی آزادی کا مطلب حقیقی جمہوریت وہ بھی دے گا. دوسری جانب حکومت بھی بظاہر ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. بالخصوص مریم نواز اپنی پارٹی کی ساکھ اور حکومت کی بقا کے لیے پوری طرح سے میدان میں اتر چکی ہیں. آج انہوں نے ملتان میں پریس کانفرنس میں عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا ویلکم کیا اور یہ مشورہ دیا کہ اس تحریک کا آغاز زمان پارک سے کیا جائے. نہ ہماری جماعت پہ بلکہ اب دباؤ ان پہ ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھریں آ کے، اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے. پہلے زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوا ہے تو ان کو ہٹائیں، ان کو کہیں کہ نہیں میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کے لیے. آپ کو بھی پتہ چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ چلے ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے. ایسے ماحول میں ملک کی معیشت دیوالیے کے نزدیک کھڑی ہے. سیاسی انتشار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ملک کو چلانے اور سنبھالنے والی سیاسی قیادت ایک پیج پر کیسے اور کب آئے گی؟ مزید گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے رہنما سید ذوالفقار بخاری نے. زلفی بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، ایجنڈا جو ہے وہ انسداد دہشت گردی ہے، پوری ملک کا یہ مسئلہ ہے، ملکی معاملہ ہے، ریاستی معاملہ ہے. کیوں آپ لوگ شرکت کرنے سے کترا رہے ہیں؟ اور دوسرا، کیا ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ شرکت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ باقی لیڈرشپ نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں کوئی فارمل انوائٹ تو آیا نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، یہ ایک نان سیریس گورنمنٹ ہے، یہ ہر ایک چیز اوائڈ کر رہی ہے، اپنے نااہلی، اپنی اکنامک ایشوز.
وائی از اٹ کہ دنیا بھر میں بھی جب دہشت گردی ہوتی ہے یا خاص طور پہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں، وہ ہمیشہ کوریلیٹڈ ہوتی ہے جو اکنامک سچویشن ہوتی ہے ملک کی، وہ ہینڈ ان گلو ہوتی ہے ہمیشہ. تو اکنامک سچویشن آپ نہیں، دہشت گردی کی بھی سچویشن آپ مشکل سے ٹھیک کرتے سکتے ہیں جب تک اکنامک سچویشن ٹھیک نہ ہو. ہمارے حکومت میں کیوں نہیں اتنے اٹیکس ہوئے یا اس قسم کے اٹیکس ہوئے یا کوئی بھی نہ ہوا؟ 2019 پاکستان کا سب سے سیفسٹ ایئر ڈکلیئر ہوا تھا پچھلے 15 سالوں میں. تو ہمارے وقت تو یہ چیزیں نہیں ہوئی. بات یہ کہ نیشنل کنسنسس اچھی بات ہے نیشنل یہ کمیٹی کا، لیکن ناٹ ود اے نان سیریس گورنمنٹ. سیریس پلان اگر ہوتا تو وہ پہلے ملک کے اندر سٹیبلٹی لے کے آتے، ملک کے اندر ایک موریلٹی. چلیں یہ مان لیا، آپ کی بات لے کر چلتے ہیں کہ نان سیریس گورنمنٹ ہے، لیکن یہ ایشو بہت ہی سیریس ہے، سنگین نیچر کا ہے. 102 لاشیں ہم نے جوانوں کی پولیس کی اٹھائیں، اور اس سے پہلے بھی کافی اٹیکس ہو چکے ہیں، مزید کی بھی شنید ہے، تھریٹس الرٹس لیفٹ رائٹ جاری ہو رہے ہیں. تو اس وقت تو یہ کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب خود دعوت دیں عمران خان صاحب کو، پی ایم ہاؤس سے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بن کے جائے، جو کہ آپ کی جائز ڈیمانڈ ہے، وہ بھی سابق وزیر اعظم ہے اور ہم شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں. جی دیکھیں، اگر صحیح پروٹوکول سے بلایا جائے ایک فارمر پرائم منسٹر کو کہ ایک سیریس انوائٹ لگے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. لیکن بات یہ ہے کہ بلا کے بھی آپ نے میں بالکل کول ہارٹیڈ نہیں ساؤنڈ کرنا، لیکن آپ نے کیا کر لینا ہے اس کانفرنس کے اندر؟ نہ آپ نے عمران خان کی بات سننی ہے اور ماننی ہے، نہ آپ نے ان کی کوئی بھی چیز ہو آپ نے وہ کرنا ہے، کیونکہ اس میں ملک کی بہتری تو چھوڑ دیں، وہ خان صاحب صحیح ہو جائیں گے، تو آپ نے ان کی بات تو ویسے ماننی نہیں ہے. تو جب مجھے اگر پتہ ہو کہ عادل شاہ زیب میری بات نہیں، جو بھی میں بولوں گا وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، کبھی بھی اگری نہیں کرے گا، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس کے اوپر کرنے کی کوشش کرے گا، تو میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں گا؟ مطلب ایک تو ہوتا میں آپ کو جانتا نہیں اور غلطی سے ایک دو دفعہ چلا جاتا. آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں اگر عادل بھائی ایک تو ہوتا کہ میں آپ کو جانتا نہیں. عادل شاہ زیب اور آپ کا اکٹھے ایک دوسرے کے بغیر بھی گزارا نہیں ہو سکتا، ملک چلانا ہے تو آپ دونوں کو پھر سوچنا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بھی سوچنا ہوگا اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو ریاستی معاملات ہیں اس پر مل بیٹھ کر بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. نہیں، اس میں دیکھیں اگین وداؤٹ ٹرائنگ ٹو ساؤنڈ انسینسٹیو، بات یہ کہ مل بیٹھ کے اور پاکستان دونوں کے بغیر یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. پاکستان شہباز شریف، میاں شہباز شریف، نواز شریف، زرداری کے بغیر بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے، اس سے کئی بہتر چل سکتا ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور یہ بالکل غلط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر ان چیزوں پہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ اگر میں آپ کو جانتا نہیں اور میں چلا جاتا ود دا ہوپ ہوتی کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی بہتری آتی، لیکن جب میں آپ کو جانتا ہوں اس ٹیبل کے ارد گرد سارے چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں ان کی نیت اور ان کی اصلیت کیا ہے، تو دیر کمز اے پوائنٹ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہا، یہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ ٹی وی پہ چلے کہ آج اے پی سی ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب بیٹھ کے اپنے وہ عجیب سا کپڑے پہن کے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. اس میں کوئی ریئل آؤٹ کم ہو نہیں رہی. تو یہ بھی آپ کو اندازہ لگانا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ابھی تک اکنامک کنسنسس کے اوپر کیوں نہیں کیا، مشاورت ابھی تک اکانومی پہ کیوں نہیں کی؟ ٹیررزم از اے گریو ایشو، کیونکہ جانے جا رہی ہیں. میثاق معیشت کی بات کی تھی جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اس وقت سے وہ آپ سے تعاون کے لیے تو تیار ہیں، لیکن خان صاحب نہیں بیٹھتے نا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی. اس وقت وہ انکلوژن چاہ رہے تھے، کوئی ایکسکلوڈڈ تھے، لیکن اس وقت تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا فائنانس منسٹر کون ہے، تو ہمیں کیا انکلوڈ کریں گے؟ ہوز کالنگ دا شاٹس؟ مفتاح اسماعیل کر رہا تھا، شہباز شریف کرے گا ابھی یا اسحاق ڈار کرے گا؟ تو پہلے تو یہ اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہوز کالنگ دا شاٹس اس میں. اور دوسری چیز اچھا زلفی صاحب یہ بتائے گا، یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ مطلب کیا اس کا کوئی لائے عمل ہے کہ کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے، کہاں سے خان صاحب گرفتاری دیں گے، باقی لوگ، اور کب تک یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا؟ تاریخ دے دیں گے آپ جلدی اس کی؟ میں خود اس پہ ایگزیکٹلی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ آئی ایم شیور تاریخ بہت جلدی آ جائے گی، اور جب بھی آئے گی تو ہم سب نے اپنی رجسٹریشنز شروع کر دی ہیں، اور ہم بڑی تعداد میں انشاءاللہ
اس کو فالو کریں گے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ زلفی صاحب، آن اے لائٹر نوٹ آپ کو اپڈیٹ بھی ہونا چاہیے، اور آپ کے قریب جو 2 جیلیں ہیں اڈیالہ اور اٹک، وہ کافی سخت جیلیں مشہور ہیں، تیاری بھی کرنی چاہیے اگر واقعی چلے گئے جیل میں. الحمدللہ مجھے بھی یہ چیز ایک ہوگی کہ یا اڈیالہ ہوگا یا اٹک ہوگا تو ٹھیک ہے، دونوں قبول ہیں. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں لاہور میں تیاری کر رہے ہیں انتخابات کی، ٹکٹس وغیرہ بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کے پی کا بھی شاید ہو رہا ہے، لیکن سر لگتا نہیں ہے جو معاملات ہمیں دکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز اور جس طرح کا مطلب یہ لیٹرز وغیرہ لکھے گئے، الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے بیفور اکتوبر نومبر. ہاں اگین عادل بھائی آپ بڑے مزے کی اپنی الفاظ چنتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز تو یہ ہیں کہ اس میں کوئی قانون نہیں ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکے، لیکن یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، پی ایم ہاؤس کی اپنی گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، ڈان آفس کی اپنی ہوتی ہے، زمان پارک اور اس کی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یا لا، ٹھیک ہے، جو لا ہے، قانون ہے، اس کے اندر کوئی ایسا لوپ ہول نہیں ہے کہ الیکشنز ایک دن کے لیے بھی ڈیلے ہو سکیں. جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو فیڈرل الیکشنز تھا اس وقت جو ڈیلے ہوا تھا وہ کنسنسس ہوا تھا سارے پارٹیز کے لیے سے، پھر وہ ڈیلے ہوا تھا فیڈرل الیکشن. یہاں 90 ڈیز میں آپ کو الیکشن ہر حال میں کرانا ہوتا ہے. اب جو ریالٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ اس وقت پنجاب، کے پی تو خیر از اے گیون، لیکن پنجاب میں یہ کبھی بھی الیکشن نہیں کرا سکتی. یہ جتنے بھی مریم صفدر جلسے یا یہ جو بھی کارنر میٹنگز وغیرہ کر رہی ہیں، یہ جتنا بھی یہ کر لیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس وقت پنجاب کے الیکشنز نہیں کرا سکتے، کیونکہ رزلٹ ایک ہی ہے، پی ٹی آئی کی بھاری اکثریت سے ون. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات کریٹ کیے جائیں گے جس کے اندر سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو اکنامک کرائسس یا ایک لا اینڈ آرڈر کی کرائسس ایسی کریٹ کی جائے گی کہ ہم اس کو باقاعدہ ڈیلے کریں. یہ ان کی کوشش ہوگی. اب انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے ہمارے سسٹم کے اوپر کہ ہمارا سسٹم اس پہ مضبوط رہے گا، جوڈیشل سسٹم ہمارا مضبوط رہے گا اور جو قانون ہے اس کے مطابق چلے گا. زلفی بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ نے سنا زلفی بخاری بڑے قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری قیادت جو ہے وہ جیل کے لیے جانے کے لیے تیار ہے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال ہمیں جوائن کریں گے. ایک اور الٹیمیٹم ایم کیو ایم کی طرف سے، ایک اور دھرنا 12 فروری کو. تو ایم کیو ایم حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ویلکم بیک ناظرین. اس وقت کراچی چلتے ہیں. سندھ حکومت کی اہم اتحادی ایم کیو ایم نے حکومت کو الٹیمیٹم ایک بار پھر دے دیا، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا. ایسا بیان، ایسی دھمکیاں ایم کیو ایم کی جانب سے پہلے بھی دی گئی ہیں. اس سے پہلے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت، ایم کیو ایم اپنی شرائط منوانے کے لیے یہی طور طریقے استعمال کرتی آئی ہے. لیکن اس بار ایم کیو ایم اپنی ہی حکومت کے خلاف اپنے ہی شہر میں طویل دھرنا دینے جا رہی ہے. یعنی اپنی اتحادی حکومت ہے ان کی. ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے حقوق اور حلقہ بندیوں کی درستگی کے لیے پیپلز پارٹی کو 11 فروری تک کا الٹیمیٹم دیا ہے، ورنہ 12 فروری کو شہر میں دھرنے کی کال دے دی گئی ہے. گزشتہ روز ایم کیو ایم کے جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اعلان کیا کہ 12 فروری کو فوارہ چوک پر دھرنا ہوگا اور ہم وہیں سے اٹھ کر شہر کو چلا کر دکھائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، اور دھرنا بھی ایسا ہوگا کہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے. یہ شہر ہمارا ہے، آپ کا ہے، ہمارے باپ کا ہے. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ رواں برس 15 جنوری کو کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی. جماعت اسلامی کا دوسرا نمبر تھا. ایم کیو ایم پاکستان نے ان الیکشنز کا آخری وقت میں بائیک آؤٹ کر دیا تھا. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان اب وفاقی حکومت کی سپورٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے؟ صورتحال پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال صاحب نے. مصطفیٰ کمال صاحب تھینک یو. ایک بار پھر آنکھ منچولی شروع ہو چکی ہے. ایم کیو ایم ناراض تو ہے بلدیاتی انتخابات کو لے کر، لیکن اب آپ 12 فروری کو فوارہ چوک پر دھرنا دے رہے ہیں. تو یہاں وفاق میں آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، سندھ میں آپ وہاں پر پیپلز پارٹی آپ کی یہاں اتحادی ہے، وہاں آپ دھرنا دے رہے ہیں.
یہ 3.5 سالوں میں نہ پی ٹی آئی آپ کے مسائل حل کر پائی، نہ اب پیپلز پارٹی سے آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں، تو وفاقی حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ دیکھیے وفاقی حکومت جو ہے وہ بالکل اس پہ بھی سوچی جا سکتی ہے بات، اور سوچی جا رہی ہوگی شاید، لیکن ابھی تو یہ ایشو سارا پروونشل گورنمنٹ کا ہے نا، سندھ کی پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کا ایشو کیا ہے، ہم کیوں دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے سندھ حکومت نے جو ہمارا یہ کلیم تھا کہ سندھ حکومت نے 73 کے قریب 73 یونین کاؤنسل جو ہے وہ کراچی کی کم کر دی گئی ہیں، اور ڈسٹرکٹ حیدرآباد کو دیہی علاقوں سے جوڑ کر جو ہے انہوں نے جو ہے ایک ڈسٹرکٹ بنا دیا جس میں کبھی بھی شہری میئر آ نہیں سکتا۔ یہ 2 پوائنٹس تھے، ان 2 پوائنٹس پہ پیپلز پارٹی نے ہمارا کلیم مانا ایم کیو ایم کا، اور انہوں نے کہا کہ 73 کے بجائے 53 یونین کاؤنسلز ہم مانتے ہیں کہ جو ہم نے کم کر دی ہیں، اور یہ صرف وربلی نہیں مانا بلکہ سیکشن 10(1) کے وڈرال کا لیٹر انہوں نے لکھ دیا الیکشن کمیشن کو۔ وہ لیٹر 2 وجوہات کے بنا پر لکھا گیا تھا کہ بھئی آپ الیکشن روکیں، ہم یہ 53 یونین کاؤنسلز جو ہے وہ کراچی کی کانسٹیٹیوئنسیز میں اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پروونشل گورنمنٹ کی یہ بات نہیں مانی، جو کہ وچ از انلیگل۔ الیکشن کمیشن کو ہر حال میں پروونشل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے سیکشن 10(1), اس کو یہ بات ماننی تھی، نہیں مانی، الیکشن کرا دیا۔ ایک مسئلہ تو تھا الیکشن روکنے کا، دوسرا مسئلہ تھا 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنے کا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 10(1) وڈرا ہو گیا تو کراچی میں پریکٹیکلی لیگلی کوئی یونین، کوئی لمیٹیشنز، کوئی یوسیز کی لمیٹیشنز ہے ہی نہیں، یعنی کہ یہاں پر کوئی حلقے ہیں ہی نہیں، کیونکہ حلقے بنانے کا جو آرڈر تھا وہ سیز محمد نے وڈرا کر دیا۔ تو ہمارا یہ کلیم ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرائے گئے یہ جعلی ہے، اس کا تو کوئی حلقہ ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ صاحب، وڈرال کا جو سیکشن 10(1) کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن نے اس پر عمل نہیں کیا یا سندھ حکومت بھی ان میں شامل تھی؟ سندھ گورنمنٹ نے جو نوٹیفائی کیا تھا 10(1) کے حوالے سے، وہ 10(1) انہوں نے لکھ کر دیا کہ اس کو وڈرا کر لیں۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں 10(1) جو اگر آپ پڑھیں گے SLGO لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا، وہ ہے سندھ گورنمنٹ کا پروگریٹو، جس میں اس کو ڈٹرمن کرنا ہے حلقہ بندیوں کو، ڈی لمیٹیشنز کو، یعنی کہ یونین کاؤنسلز کی لمٹس کو انہوں نے ڈٹرمن کرنا ہے۔ جب انہوں نے اپنا یہ نوٹیفائی کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے ڈی نوٹیفائی لیٹر لکھ دیا کہ ہم سیکشن 10(1) کو وڈرا کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ انہوں نے اپنے سارے بنائے ہوئے حلقوں کو وڈرا کر لیا، اور انہوں نے اس نیت سے یہ کام کیا تھا کہ پہلے تو وہ الیکشن روکیں، اور پھر ہم 53 وہ کہہ رہے ہیں 73 ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں پروونشل گورنمنٹ والوں کی، تو 53 نئی یونین کاؤنسل میں ایڈ ہونی تھی۔ 53 یونین کاؤنسل جب اس میں ایڈ کریں گے تو ایک پورا شہر بنتا ہے، 53 یونین کاؤنسلز کے پیسے آتے، 53 یونین کاؤنسلز کی حق نمائندگی ملتی، 53 یونین کاؤنسلز کے لوگوں کو یہاں پر اس کے وسائل اور اختیارات نہیں چاہتے۔ یہ موقف آپ کا پہلے بھی تھا جس کی وجہ سے آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اس کے باوجود الیکشن ہو گئے، اب تو میئر منتخب ہونے والا ہے، یہ تو اس وقت تو ناممکن لگ رہا ہے کہ آپ کی بات مانی جائے کہ 53 یونین کونسل کو ایڈ کر لیں، جس کی وجہ سے تو سارا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، جس کے لیے پیپلز پارٹی آبویسلی تیار نہیں دکھ رہی ہے اس وقت۔ پروونشل گورنمنٹ نے جب یہ 10(1) وڈرا کر لیا ہے تو اس کے بعد ان حلقہ بندیوں کی کوئی اصولی حقیقت نہیں رہ جاتی، یہ تو بہت کوسچن مارک ہے۔ پھر اس پہ جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے، لوگوں نے گھر پہ رہ کر بتا دیا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور آپ رزلٹ سامنے 3 دنوں تک اس پہ ٹھپے لگاتے رہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ 11% پہ لے کر آئے۔ اگر فرض کریں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشنز ہو گئے، ابھی ایک طرف رکھو الیکشن کو، لیکن جو آپ نے 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنے کا پرومس کر کے سیکشن 10(1) وڈرا کیا ہے، آپ اس کو دوبارہ نوٹیفائی کریں۔ وہ 53 اور ہم کہہ رہے ہیں 70، آپ کہہ رہے ہیں 53، اس کے بیچ کی کسی بھی نمبرز پہ ایگری کر کے اس کو نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری دیں۔ اس سے اس لمحے اس لوکل گورنمنٹ کے ہوئے الیکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ایٹ دس مومنٹ۔ ہمارا تو یہ کلیم ہے کہ اس الیکشن کو بھی دوبارہ کرایا جائے، لیکن اگر دوبارہ نہیں بھی کرایا جاتا تو یہ حلقے جو ہیں وہ دوبارہ اس کے اندر انکلوڈ کیے جائیں، بھلے ہم نہیں ہیں، ہم ہارے ہیں یا ہم نے ایبسٹین کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، کراچی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہے تو جائز مطالبہ، لیکن کچھ اور میرے سوالات ہیں، لیکن بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جانیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر جناب مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، مطالبے آپ کے جائز ہیں کہ الیکشن ہو گئے اور اب یہ 53 یونین کونسل ایڈ کر لیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اب بھی پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تو آپ کو دھرنا دینا پڑ رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ صاف صاف آپ یہ کہیں کہ آپ وہاں پہ
ऑब्वियसली پیپلز پارٹی جو ہے اسلام آباد میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے سپورٹس کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے, 8-10 وزارتیں ہیں ان کے پاس. اگر آپ باہر آ جاتے ہیں تو بات ویسے ہی ختم ہو جائے گی, الیکشن ہو جائیں گے. عادل بھائی دیکھیں, یہ ٹائم آ گیا ریاست کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, اور میں ریاست کا نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں کس درجے کا شہری ہوں. میں کراچی کا, حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور اس سندھ کے شہری علاقوں کا. مجھے آپ کوٹا سسٹم لگاتے ہو میرے اوپر, پھر مجھے آپ اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے, پھر میری آپ مردم شماری میں گنتی پوری نہیں کرتے, پھر اس کے بعد جو گنتی آپ بتاتے ہو اس گنتی کرنے کے, اس گنتی کے اوپر بھی میرے حلقے نہیں بناتے آپ. جہاں میرا ووٹر رہتا ہے وہاں آپ 90,000 PUCs بناتے ہو, جہاں آپ کا ووٹر رہتا ہے وہاں آپ 15,000 PUCs بناتے ہو. یہ ہم کون ہیں بھائی؟ میرے پاس کوئی انڈیا کا پاسپورٹ ہے, میرے پاس کوئی اسرائیل کا پاسپورٹ ہے, میں کوئی پاکستان کے لیے اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہوں کہ آپ مجھے پینے کے پانی, بھائی یہ جو اگر یہ میرے کونسلر آ جاتے ان کے پاس کیا پاکستان کے ایٹم بم کا اختیار آ جاتا؟ ان کے پاس کیا پاکستان کی فوج کا اختیار آ جاتا؟ ان کے پاس کیا پاکستان کے وزارت خارجہ کا اختیار آ جاتا؟ ان کے پاس اپنی گلی کی گٹر لائنوں کا اختیار ہوتا, ان کے پاس اپنے پانی کی لائنوں کا اختیار ہوتا. آپ مجھے 75 سالوں کے بعد میری گلی کے پانی کا اختیار دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہو. ابھی ریاست کو اب اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا بھائی, اب انتہا ہو گئی ہے. کالج آپ میرا بناتے نہیں ہو, اسکول آپ بناتے نہیں ہو, حیدرآباد میں یونیورسٹی آپ کا وزیر تعلیم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. بھائی میں کہاں جاؤں, کس جگہ جاؤں؟ 2.5 لاکھ نوکری آپ نے دی ہے شہر میں, اس صوبہ سندھ میں 15 سالوں میں ایک نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں ہے. اس کوٹے پہ بھی آپ مجھے کوٹا نہیں دے رہے, ایک قطرہ پینے کا پانی یہاں پر آ نہیں رہا, میری گلی کا پانی مجھے ہی چوری کر کے مجھے بیچتے ہیں. ریاست کو اب یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا بھائی, میرے اس ملک میں میری درجہ بندی کر دیں کہ میں کس درجے کا شہری ہوں پاکستان کا, کہ میں اپنے پھر رائٹس مانگوں ہی نا. مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیں, آپ کے گلے جائز ہیں, لیکن ایم کیو ایم بار بار مرکزی جماعتوں سے خود کو کیوں ڈسواتی رہتی ہے؟ پہلے 3.5 سال ایم کیو ایم نہ ہوتی تو پی ٹی آئی حکومت نہیں کر سکتی تھی. اس وقت بھی یہی ہے کہ سچویشن, نون لیگ والی بھی پی ٹی ایم کی بھی. مطلب جب آپ سے اتحاد ہو رہا ہوتا ہے, ضامن آ جاتے ہیں, پھر 1-2 وزارتوں پر آپ کو ترخواہ دیا جاتا ہے. ابھی بھی اگر آپ وفاق سے نکل جاتے ہیں, آپ کو سیاسی طور پر تو نقصان نہیں ہوگا؟ جی بالکل, ہم یہ بالکل سوچ ہے رابطہ کمیٹی میں, اور اس پہ ڈسکشنز بھی ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے پاکستان کے اس نازک موقع پر جہاں پر آپ کی اکانومی بالکل فارغ ہوئی ہوئی ہے, ہم وہاں پر پاکستان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے تاکہ اس میں اکانومی ڈیسٹیبلائز نہ ہو, لیکن جو وہ ہم حکومت کا حصہ کیسے رہیں, یہ والی بات اس کی ڈسکشن ہے اور یہ ہو جائے گا بہت جلدی. اور لیکن فرض کریں کہ کل کو یہ حکومت میں بھی بات آتی ہے تو بھائی اگر آپ ہماری سیٹوں پر جو ہے وہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں, وزیر خارجہ رہ سکتے ہیں, اور ہمیں آپ جو ہے وہ مجھے گننے پہ تیار نہیں ہیں, میرے حلقہ دینے پہ تیار نہیں ہے, تو یار اس پاکستان کو بنانے کی اور اس کو بچانے کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہی ہے بس, اور ہم ہی جو ہے مرتے چلے جائیں. آپ کا کوئی اس کے اندر رول نہیں ہے. اس لیے میں حکومت کو تو آواز ہی نہیں لگا رہا, میں تو اب ریاست کو آواز لگا کر کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں کس درجے کا شہری ہوں, کراچی والا, حیدرآباد والا, میری درجہ بندی کر دی جائے کہ میں ایک 2nd-3rd ٹیئر کا میں کیٹیگری کا میں سیکیورٹی رسک ہوں, کہ مجھے آپ اتنی جیری مینڈرنگ کر رہے ہو اب مجھے اپنے حقوق دینے کے, مجھے آپ اپنی گلی کے گٹر لائنوں کا بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کے لیے آپ نہ مجھے گنتے صحیح ہو, نہ میری آپ حلقہ بندی صحیح کرتے ہو. سر مصطفیٰ کمال صاحب, کونسلر الیکٹ ہو جاتے, بائیکاٹ تو آپ نے کیا. دوسرا یہ دیکھیں, ریاست سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں, ریاست تو بالکل کھل کر یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں, کوئی مداخلت ہم نہیں کریں گے, سیاسی جماعتیں جانیں, ان کے آپس کے معاملات جانیں, آپس میں طے کریں. دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ, کل کو یہ محرومیاں جس طرف جا رہی ہیں, جہاں جا رہی ہیں, کل کو کوئی دیکھیں آرام سے لوگ ایک ایک کر کے مریں گے نہیں. کل کو یہ سارے مرنے والے جو کہ آرام سے گٹر ملا پانی پی کر آج مر رہے ہیں, بغیر جاب کے نوکریاں نہیں مل رہی, ڈگری لے کر 30 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کر نوجوان خودکشی کر رہا ہے, یہ سارے خودکشی کرنے والے ایک جگہ جمع ہو کر کل کو کہیں گے بھئی اب ہمیں مرنے سے پہلے مار کر مرنا ہے, تو آپ آ جائیں گے بندوقیں لے کر مارنے کے لیے, پکڑنے کے لیے کہ کوئی دہشت گرد بن گیا ہے, کوئی اسٹیٹ کو, ریاست کو کوئی چیلنج کر رہا ہے. آج جب یہ صوبائی حکومت کل کے دہشت گرد بنا رہی ہے, آج آپ نہیں روکو گے ان کو, تو اس لیے میں آواز لگا رہا ہوں. کل کو یہ دیکھیں بھائی, اگر ہم ناکام ہو گئے سیاسی طور پر لوگوں کے حقوق دینے کے لیے, تو بھائی ہم آزاد ہیں نا, پھر ہم تو یہ سیاست نہیں کریں گے, پھر ہم کہیں گے لوگوں جو کرنا کر لیں. ہماری بات اگر نہیں سن رہی حکومت اور ریاست, تو پھر جو لوگ سمجھ میں لوگوں کو, پھر دیکھیے
پھر یہاں پر گروپس بنیں گے. اس کو سمجھیں اس والی بات کو. میں پاکستان کے درد میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم نے یہاں پر آگ اور خون کا بازار گرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. انہی محرومیوں کو کا فائدہ اٹھا کر کوئی آتا ہے اور پھر یہاں پر لوگوں کو لڑاتا ہے. ہم نے قبرستان بھر گئے یہاں پہ, شہداء قبرستان, ہر پارٹی کا شہداء قبرستان ہے. خدا کا واسطہ اب یہ پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور میں مان کیا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی مجھے گن تو پورا لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے جو ایک شہر میں ایک دوسرے حلقے جتنے لوگوں میں بناتے ہو, میرے حلقہ جو دیکھیے 2015 کے الیکشن ہوئے, 90 لاکھ کی آبادی تھی آفیشل کراچی میں نا. تو 2015 کے الیکشن میں کراچی میں یونین کاؤنسلز کی تعداد تھی 209. آپ کی گنتی کے مطابق, ریاست کی گنتی کے مطابق 2023 میں سینسس ہونے کے بعد 1,60,00,000 آبادی آپ نے لکھی ہے. میں مانتا نہیں اس کو, لیکن چلے مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے. تو 70 لاکھ لوگ ایڈ ہو گئے. تو 70 لاکھ اگر جب 90 لاکھ پر 209 یونین کاؤنسلز ہیں تو آپ خود حساب لگا لیں. 70 لاکھ پہ بھائی کم سے کم جو ہے وہ 80% تو وہ یونین کاؤنسل بڑھنے چاہیے تھا نا. 80% کا مطلب یہ ہے کہ 209 کا 80% اگر آپ نکالیں تو تقریباً جو ہے وہ 180 کے قریب جو سیٹیں بنتی ہیں. چلو بھائی تو 200 کے بجائے 350 سیٹیں ہو جاتی, 380 ہو جاتی. 380 نہیں ہوئی 350 ہو جاتی, 350 نہیں ہوئی 300 ہو جاتی. آپ نے کتنی بڑھائی ہیں؟ آپ نے 209 میں 70 لاکھ کی آبادی پہ صرف 35 سیٹوں کا اضافہ کیا. از اٹ فیئر؟ 35 سیٹوں کا اضافہ کیا سب آپ نے. از اٹ فیئر؟ دس از ناٹ فیئر فار گاڈ سیک. یہ شہر اگر تباہ ہوگا پورا پاکستان تباہ ہوگا. خاصم بدن خدا نہ خواستہ. خدا را ہم پر توجہ دیجئے. ہم کوئی آپ سے جو ہے وہ الگ کوئی بات نہیں کر رہے. کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے اپنا جائز حق مانگ رہے اس پاکستان کے لیے, تاکہ اس پاکستان کو جو یہاں سے سانسیں جا رہی ہیں شہر سے, وہ سانسیں بحال رہیں اور یہاں پر ڈس انفرنچائزمنٹ جو ہے وہ بند ہو. ورنہ یہ بدلی پھیلنا اچھی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہماری بات نہیں سن رہی جناب, ہماری بات نہیں سن رہی, اس لیے ہم ریاست کا آواز لگا رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ. گلے ان کے جائز ہیں, کافی غصے میں لگ رہے تھے, اور لیکن سوال یہی ہے کہ پھر ایم کیو ایم کو وفاقی حکومت کا مزید حصہ بھی نہیں رہنا چاہیے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین. پاکستان پر تقریباً 9 سال تک بطور چیف ایگزیکٹو اور صدر مملکت حکمرانی کرنے والے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 79 سال کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے. ان کے جسد خاکی کو دبئی سے پاکستان پہنچایا جائے گا, جبکہ تدفین کل ان کی وصیت کے مطابق کراچی میں ملیر کینٹ کے قبرستان میں ہوگی. پرویز مشرف پچھلے 7 سالوں سے دبئی میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے. وہ شدید علیل تھے. فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے انتقال پر صدر مملکت, وزیر اعظم, نون لیگ کے قائد نواز شریف سمیت تقریباً تمام سیاسی اور عسکری قیادت نے تعزیت کا اظہار کیا. پرویز مشرف کا 9 سالہ دور دورہ امریت جو ہے وہ بھرپور نشیب و فراز کا شکار رہا. اس مدت کے دوران ان کے فیصلوں اور پالیسیوں نے ملک پر گہرے اثرات چھوڑے, جن کی بازگشت آج تک سنائی دے رہی ہے. معیشت سے لے کر سیکیورٹی صورتحال, قانون کی حکمرانی اور اداروں کی ساکھ, تمام شعبۂ ریاست میں پرویز مشرف کے فیصلوں کے نتائج اور اثرات آج بھی موجود ہیں. پرویز مشرف تقریباً 8 برس بطور پاک فوج کے سربراہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے. اکتوبر 1999 میں بزور طاقت حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد پرویز مشرف نے خود کو ایک روشن خیال یا انلائٹنڈ ماڈریٹ جمہوریت پسند آزادی اظہار کا علم بردار قرار دیا. 3 سال تک آئین معطل رکھنے کے بعد آئین تو بحال کیا, پارلیمان کی کارروائیاں جاری کی, نجی ٹی وی چینلز جو ہیں وہ کافی کھولے گئے, اور ان اقدامات کی بنیاد پر وہ خود کو فوجی آمر کے لبادے سے دور رکھنے کے لیے عوامی رہنما گردانتے رہے. لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ایک آمر چاہے جتنا بھی جمہوری لبادہ یا سوچ کو اپنائے, وہ رہتا آمر ہی ہے, اور اسی آمرانہ سوچ کی جھلک ان کے لہجے, پالیسیوں اور فیصلوں میں بھرپور ہمیں ان کے دور میں دکھائی دی. مئی 1999 میں کارگل کے ناکام ایڈونچر کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے تنازع نے طول پکڑا. پھر پرویز مشرف نے نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکنگ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کی جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا, اور پھر پرویز مشرف آرمی چیف کے ساتھ ساتھ ملک کے چیف ایگزیکٹو اور سیاہ و سفید کے مالک بن گئے. جس کے بعد 2002 میں پرویز مشرف نے ریفرینڈم کرا کر خود کو باوردی صدر بنوا لیا. پھر ایل ایف او کے ذریعے اپنے اقتدار کو دوام بخشوایا اور ترمیم شدہ آئین کو بحال کیا. آئین شکنی, ایمرجنسی کا نفاذ, ججز کی معزولی اور نظر بندی جیسے اقدامات, اور پھر بے نظیر بھٹو اور اکبر بگٹی کی جو کے قتل تھے, شہادتیں تھیں, پرویز مشرف کے دور کے ایسے واقعات ہیں
جو آخر وقت تک ان کا پیچھا کرتے رہے. خارجہ میدان میں بھی پرویز مشرف کی پالیسیوں کا فائدہ جو ہے وہ اس سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا. پرویز مشرف کے سیاسی ایڈونچر سے پہلے پاکستان انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی میز پر موجود تھا. دونوں ممالک کے وزیر اعظم نواز شریف اور انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے امن کا سفر شروع کر دیا تھا. 19 فروری 1999 کو واجپئی بس کا سفر طے کر کے واگا پہنچے اور مینار پاکستان میں انہوں نے قرارداد پاکستان پڑھی. اس دورے میں مسئلہ کشمیر سے متعلق بھی اہم پیش رفت ہوئی، لیکن 2 ماہ بعد کارگل جنگ کے باعث یہ امن کا سفر رک گیا، جس کے بعد اکتوبر 1999 میں پرویز مشرف نے طاقت کے زور پر اقتدار سنبھالا، جس کے بعد جولائی 2001 میں پرویز مشرف نے انڈیا کا دورہ کیا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 4 نکاتی فارمولہ تجویز کیا، لیکن اس پر فوری طور پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. پھر نومبر 2001 میں سارک کانفرنس کے دوران پرویز مشرف نے خود جا کر واجپئی سے مصافحہ کیا، یعنی نواز شریف کے دور میں شروع کیے جانے والے امن کے سفر کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پرویز مشرف نے نئی کوششیں کی. اور دوسری جانب پرویز مشرف کے لیے افغانستان کے معاملے میں امریکی جنگ کا امتحان بھی وہ امتحان تھا جس کے نتائج بھی آج تک ہمارے سامنے ہیں. 9/11 کے بعد امریکہ نے ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف کی پالیسی اپنائی تو پرویز مشرف نے منوعن تمام امریکی جو مطالبات تھے وہ تسلیم کیے. اس اتحاد کے بعد پاکستان کو $12 ارب کی امداد تو ملی، لیکن اس جنگ سے 2001 سے 2021 تک پاکستان کو $150 ارب کا نقصان ہوا. 70,000 سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ پاکستان نے گنوائیں. مشرف کے 9 سالہ دور میں شہریوں کی گمشدگی کا رواج پڑا، سیاسی رہنماؤں کو جلا وطن کیا گیا، نواز شریف بے دخل ہوئے، بے نظیر کی واپسی پر رکاوٹیں ڈالی گئی، بڑے پیمانے پر سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں. پرویز مشرف کے دور میں بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی چنگاریاں آگ میں بدلیں. بالخصوص نواب اکبر بگٹی کے قتل نے اس آگ کو مزید بھڑکایا. ستم یہ ہے کہ پرویز مشرف آخری وقت تک اکبر بگٹی کے قتل کا دفاع کرتے رہے. اس کے علاوہ لال مسجد، سابقہ فاٹا کے علاقوں میں ڈرون حملے اور کراچی میں 12 مئی جیسے اندھناک واقعات کے بعد ان کی اقتدار پر گرفت جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی. پرویز مشرف کے دور میں معاشی گروتھ ہوئی، میڈیا کی آزادی بھی دکھائی دی، لیکن یہ پائیدار ثابت نہ ہوئی. بالخصوص جب میڈیا نے پرویز مشرف کی پالیسی پر سوال اٹھایا تو اسی میڈیا پر پابندیاں بھی لگیں، قدغنیں بھی لگیں. پرویز مشرف کے دور میں ہی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے باعث ملک میں سیاسی عدم استحکام اپنی انتہا کو پہنچا، جس سے ملک کی سلامتی تک خطرے میں پڑ گئی. اس کے باوجود بھی پرویز مشرف اپنے اقتدار کو طول دینے پر مصر رہے. اعلیٰ عدلیہ کے 100 سے زیادہ ججوں کو معزول کیا گیا، عدلیہ اور میڈیا پر پابندیاں لگائیں گئی، ایمرجنسی نافذ کی گئی. 2008 میں اتحادی حکومت بننے کے بعد پرویز مشرف صدارت سے مستعفی ہوئے، پھر وہ بیرون ملک چلے گئے. انہوں نے 2018 الیکشن سے پہلے سیاسی سفر کی کوشش کی، شروع کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہے، جس کے بعد ان کے خلاف نئے مقدمات بنتے گئے اور پھر حکومت اور اداروں میں اس بنا پر کشیدگی بھی شروع ہوئی. نواز شریف کے دور میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس چلا جو لمبے عرصے تک لٹکا رہا. 2016 میں فرد جرم عائد ہونے سے قبل پرویز مشرف پہلے بیماری کے باعث ہسپتال گئے، جس کے کچھ روز بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے، جس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ان کی مدد بھی کی، جو پرویز مشرف صاحب نے ایڈمٹ بھی کیا. جس کے بعد 2019 کو پشاور ہائی کورٹ کے مرحوم چیف جسٹس وقار سیٹھ نے اپنے ایک فیصلے میں پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی، لیکن شدید رد عمل کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کے اس فیصلے عدالت کو ہی ختم کر دیا. اس فیصلے کے 1 سال بعد جسٹس وقار سیٹھ انتقال کر گئے اور آج پرویز مشرف بھی انتقال کر گئے. وہ جیتے جی پاکستان نہ آ سکے اور نہ ہی پاکستان آ کر مقدمات کا سامنا کرنے کا اپنا وعدہ وفا کر پائے. اور پرویز مشرف صاحب نہ رہے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.